اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جب محبوب نے اپنے محبوب سے کہا، جب محبوب نے اپنے یار سے کہا اے میرے محبوب غم مت کھاؤ، ہم دو کے ساتھ تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو حضور سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا ہمیں نبی عطا فرمایا اور ایسا نبی کا خلیفہ، ایسا وزیر عطا فرمایا جو کائنات مثال بیان نہیں کر سکتی۔ قرآن مقدسہ کے اندر سورہ توبہ، سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے اس محبوب کے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے۔ صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، سیدنا صدیق اکبر کا صحابی ہونا، جلیل القدر صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور محبوب کا محبوب ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ محبوب کا محبوب ہونا، محبوب کا یار ہونا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن خود اعلان فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رب فرماتا ہے اے حبیب، اے محبوب غم نہ کرو، جب رب تعالیٰ نے یہ اعلان قرآن کے اندر اعلان فرمایا تو پھر حبیب نے اپنے یار سے کہا کہ غم مت کرو، غم مت کھاؤ۔ یہ کفار و مشرکین کا جو جماعت کثیرہ آئی ہے مقابلے کے لیے، قتل و غارت کے لیے، غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جو مبارک نام تھا وہ عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ کنیت کہتے ہیں جو باپ دادے سے چلی آئی، اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق، جو آسمان کی چوٹیوں پر لکھا ہوا جو نام ہے ابو بکر کا، وہ صدیق اور عتیق ہے۔ قرآن مقدسہ کے اندر بھی صدیق اور عتیق آپ کا لقب پڑا۔ اللہ نے آپ کو صدیق اور عتیق کر کے پورے عالم کے اندر روشن و منور فرمایا۔ آپ کے والد بزرگ کا نام ابو قحافہ اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایسے جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں قرآن بھی اعلان کرتا ہے اور حضور نے بھی بارہا ارشاد فرمایا کہ جو نفع ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا وہ نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جس طرح سے تم غار ثور میں میرے ساتھ رہے، کل بروز قیامت حوض کوثر بھی تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جب حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلاتے ہوں گے، وہاں سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہوں گے۔ جس طرح سے تم میرے ساتھ میں غار ثور میں رہے، تو اے ابو بکر سنو، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے تم ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر تمام مومنین کے ایمان کا تلنا کیا جائے اور سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا دل یعنی ایمان تولا جائے، تو اگر دونوں کو ترازو میں رکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کا پلہ اس قدر بھاری ہوگا، یعنی تمام مومنین
کا ایمان کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، ایک طرف رکھا جائے اور سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا پلہ ایک طرف ہوگا تو تمام پلوں پر بھاری ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے، کاش کہ ابو بکر کے سینے کا ایک میں بال ہوتا، کاش کہ ابو بکر کے سینے کا میں ایک بال ہوتا، کاش کہ میں ایک بال ہی ہوتا، یعنی میں بال بھی نہیں ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے کفار و مشرکین کے خوف سے، تو ایک ابو بکر کی ذات واحد ہے جو علل اعلان اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ سارے لوگ خشیت، خوف کی وجہ سے کہ کفار و مشرکین ظلم نہیں کریں، کہیں ظلم نہ کریں، اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو علل اعلان ظاہر کرتے تھے، جب لوگ اپنی جانیں چرا کر کے چھپا کرتے تھے، اپنے ایمان کو بچایا کرتے تھے۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ بعض صحابہ، تابعین کی ایک کثیر جماعت نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اگر اسلام لائے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر لائے ہیں۔ حضور نے بارہا ارشاد فرمایا، جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا لوگوں نے دلیلیں مانگی، تردد کیا، شک کیا، اسلام کے حق ہونے میں، اسلام کے سچ ہونے میں، اس مذہب اسلام کی سچائیت میں لوگوں نے دلیلیں مانگی، معجزے طلب کیے، لیکن ابو بکر صدیق کی ایسی ذات واحد ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں میں نے ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا تو کوئی دلیل نہیں مانگی، ابو بکر نے بغیر دلیل کے تسلیم کر لیا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، ابو جہل کمال ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر صدیق کمال ہو گیا، کیا ہوا؟ تمہارے نبی، تمہارے محمد، تمہارے صاحب کہتے ہیں میں رات ہی رات آسمانی دنیا پر گیا، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا، اللہ سے ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات کی، مسجد اقصیٰ میں گئے اور رات ہی رات میں واپس آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق سے جب یہ بات کہی، ابو بکر صدیق بولے واقعی ایسا کہتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ اس کے ساتھی بولے ایسا کہتے ہیں؟ تو کہا میں اس بات کی تصدیق دیتا ہوں، یہ تو حضور نے بڑی چھوٹی بات کہہ دی، اگر اس سے بھی بڑی بات کہتے، سدرۃ المنتہا اور بھی بڑی بات کہتے، جو بتایا ہے اس سے بھی بڑی بات کہتے، تو بھی میں اس کی حقانیت کو ثابت کرتا ہوں۔ میرے حضور سچے ہیں، یہ دین بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچا ہے اور یہ مذہب بھی سچا ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے دلیلیں پیش کی نا، دلیلیں مانگی تو، لیکن ابو بکر کے ساتھ ایسی ہے جنہوں نے کبھی دلیل نہیں مانگی۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام کو قبول کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے۔ تو ایک مشہور محدث ہیں، ان سے معلومات کی تو کہا کہ ابو بکر صدیق تو بحیرہ راہب کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ بحیرہ راہب وہ شخص ہے جو صدیوں سے حضور کی راہیں تکا کرتا تھا، راہیں تکا کرتا تھا، راہ تکتا تھا، اپنے گھر کے صحن میں دروازے پر، کبھی بالائی منزل پر بیٹھ کے کرسی ڈال کے حضور کی راہیں تکتا تھا کہ آخری نبی آئے گا جس کا دیدار ہمیں ہوگا، آخری پیغمبر آئے گا، اس نے توریت، انجیل، زبور میں پڑھ رکھا تھا۔ یہ وہی بحیرہ راہب ہے۔ لیکن سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی صحیح تطبیق یہ دی کہ بزرگوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی صحیح تطبیق امام اعظم ابو حنیفہ نے دی۔ کفار و مشرکین کا رویہ بہت خراب تھا، بہت زیادہ خراب تھا، بتوں کو پوجتے تھے،
شراب نوشی، زنا ان کا عام مشغلہ تھا۔ جس طرح سے آج کا انسان چائے پیتا ہے نا، 4 5 چائے پی جاتا ہے، وہ شراب کے مٹکے پی جایا کرتے تھے۔ شراب ان کی بغلوں میں دبی رہتی تھی، بوتلیں، اس قدر سے گندا ماحول تھا۔ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی شراب نہیں کی، کبھی خرافات نہیں کی، کبھی کسی کا مال نہیں چھینا، کبھی زبان سے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، نہ کبھی کسی کو تکلیف دی۔ 15 سال کی عمر تقریباً والد صاحب ابو قحافہ نے کہا چلو بیٹا اپنے معبود برحق سے ملاقات کرتے ہیں۔ لے کر کے گئے گرجا گھر میں، تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے، کہا یہ تمہارے معبود ہیں، ان سے جو چاہو طلب کرو اور ان کی عبادت کرو۔ چلے گئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اس بت سے کہا اے میرے معبود برحق، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ دیر تک آپ اس بت کے سامنے کہتے رہے اے میرے معبود، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ بے جان پتھر کہاں بولنے والا؟ پتھر بولتا ہے کبھی؟ پتھر تو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، تو زبان حال سے کیسے بول سکتا ہے؟ بروز قیامت قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ ہے قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور انسانوں کو اور گھر والوں کو اس ایندھن سے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو بروز قیامت ان جہنم کی وادی میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا۔ ارے یار ان پتھروں کا کیا قصور ہے، کیوں ڈالا جائے گا؟ پتھر نے کبھی کہا ہمیں پوجا کرو؟ کبھی پتھر نے کہا؟ تو پھر پتھروں کا کیا قصور ہے؟ کبھی ذہن میں اعتراض آیا، سوال پیدا ہوا کہ ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھروں کا تو بے شک کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو کفار و مشرکین پتھروں کو پوجتے تھے، ان کو معبود برحق سمجھتے تھے، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کو اچھا سمجھتے تھے، تو بروز قیامت اللہ یہ دکھائے گا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے لو ان کو بھی جہنم کی وادی میں ڈالتے ہیں اور تم کو بھی ڈالتے ہیں۔ دیکھو تم اپنے معبودوں کا بھی حال یہی دیکھو اور تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ تو اللہ یہ کر دکھائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم کی وادی میں ہیں اور تم بھی جہنم کی وادی میں ہو۔ تو جب دیر تک کہتے رہے مجھے کھانا دے، اے میرے معبود مجھے کھانا دے، تو کھانا نہیں دیا۔ پھر کہا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے۔ دیر تک ابو بکر صدیق کہتے رہے مجھے کپڑے دے، مجھے لباس دے، مجھے اچھا لباس دے۔ وہ بت بے جان پتھر کیا بولے گا؟ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا اب میں تیرے اوپر یہ پتھر کا بار کر رہا ہوں، اگر تو واقعی میرا معبود برحق ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچا۔ آپ نے کہا اپنے آپ کو اس سے بچا اور پتھر مارا اور وہ بت ٹوٹ کے بکھر گیا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جو مجھے کھانا نہیں دے سکتا، مجھے لباس نہیں دے سکتا، اپنے میرے وار کو، میرے حملے کو اپنے آپ سے روک نہیں سکتا، وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ آئے باپ نے یہ منظر دیکھا، ارے صدیوں سے میرے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، یہ بچہ کیسا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے؟ گھر پہ لے کر کے گئے۔ جب حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو کہا اے ابو قحافہ اس بچے سے کچھ مت کہو۔ جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو آسمانی ایک آواز آئی تھی، ایک غیبی آواز آئی تھی، جو یہ آواز آئی تھی کہہ رہے تھے، کہنے والا کہتا تھا کہ یہ نیک بندی تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نیک بچہ ہے، اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، عتیق ہے، اور یہ محمد عربی کا صاحب اور ہم صاحب ہوگا اور دوست ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرات محترم معاملہ چلتا رہا۔ آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ جب آپ ملک شام تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، جب ملک شام پہنچے تو چاروں طرف سے جب اندھیرا ہو گیا
شام ہو گئی تو ایک گرجا گھر کے پاس آپ ٹھہر گئے. تو رات کو جب سوئے, پورا قافلہ سویا, تو عالم خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کہ ایک چاند, آسمان کھلا ہوا ہے, تارے کھلے ہوئے ہیں, آسمان پورا تاروں سے سجا ہوا ہے. اچانک کیا ہوا کہ چاند ٹوٹ کر سامنے گرا, اور انہوں نے پھر اپنی گود میں, ابو بکر صدیق نے اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد پھر صبح کو آنکھ کھلی. ایسا خواب اس سے کبھی پہلے دیکھا نہیں, نہ سنا. جا کے ایک راہب کے پاس بیان کیا. یہ راہب کون تھا؟ یہ وہی بحیرہ راہب تھا جو حضور کی راہیں تکتا تھا. ملک شام کا واقعہ ہے. جب اس سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا, تو اس نے حیرت سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے. رہنے والے کہاں کہ ہو مکہ کے. تمہارا خاندان کیا ہے؟ قریش. اللہ اکبر. کہا کہ سنو, اگر یہ خواب سچا ہے تو سنو, آخری نبی کی آمد کی بس بالکل قریب ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے. اللہ, آخری پیغمبر آنے والا ہے. وہ ایسا نبی ہوگا جو ماتھے پر شکنے لانے والا نہیں ہوگا, شکوہ و شکایت کرنے والا نہیں ہوگا. اور ہوا حضور نے کتنے کتنے دن اپنے پیٹ سے پتھر باندھے, لیکن کبھی رب سے شکایت نہیں کی, نہ کبھی لوگوں سے شکایت کی کہ میں تمہارا نبی ہوں, تم میری خدمت کرو. اس کے بعد میں کہا کہ اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو سنو, غور سے سنو, آخری نبی آنے والا ہے. وہ نبی جس کے وزیر تم ہوگے, اے ابو بکر وزیر تم ہوگے, اور وعد وصال خلیفہ اول تم ہوگے. اور ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ, ان کی قوم ان پر ظلم کریں گے, اور انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑے گا. تو جب مکہ مکرمہ چھوڑیں گے ان کے ساتھ تم ہوگے, اور جب غار ثور میں جائیں گے تو اپنا سر تمہاری گود میں رکھ کر کے سوئیں گے, آرام کریں گے. اللہ اکبر. یہ بشارتیں دی. اس کے بعد زمانہ بدلتا گیا. ابو بکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, آنے کے بعد عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر لیجئے, مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے. سرکار نے کہا کہ پڑھو کلمہ طیبہ. پڑھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس دن آپ مسلمان ہوئے, آج مسجد کے چندے کی بات آتی ہے نا, یا زکوٰۃ کی بات آتی ہے, لوگ چڑتے ہیں اور بہانے تلاش کرتے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر مسلمان ہوئے, ہمارے تو نصیب بڑا اچھے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ابا جان نے ایک مولوی صاحب کو بلا لائے, کال میں اذان پڑی, آنکھیں کھلیں تو اللہ اللہ کا ذکر کرتے. ہمیں تو اتنا آسانی سے دین, یہ اچھا مذہب مل گیا. جب ابو بکر صدیق اسلام لائے تو آپ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے. آج تو لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں, یار کوئی ایسی شک مل جائے, ایک ہی مسئلہ 10 مولوی سے پوچھتے ہیں. زکوٰۃ کا جب نمبر آتا ہے تو زکوٰۃ کے 2.5% ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ کوئی بہانہ مل جائے نہ دینے کا زکوٰۃ کا. جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے. آج 10 روپے ہم دیکھتے ہیں جمعے کے اندر, ہم کسی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیچارہ ایک آدمی اٹھتا ہے تو وہ 10 گھنٹے تو اپنے بٹوے کو ٹٹولتے رہتے ہیں, یار جمعے کا دن ہے کیوں نہیں اٹھا کے لاتے ہو یار اللہ کی راہ میں. اللہ ہی سب نعمتیں تو اللہ نے دی, بہترین حسین چہرہ دیا, کھانے کے لیے زبان دی, کاٹنے کے لیے بہترین نکیلے دانت دیے, سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے چوری اور جو ہے ہیلا بہانا سمجھ میں نہیں آتا. جب صدیق اکبر اسلام قبول کیے تو 40,000 درہم خرچ کیے. 40,000 درہم, 40,000 صبح شام, 40,000 خفیہ طور پر, اور 40,000 ظاہری طور پر جو جس کو ضرورت تھی اس کو دیتے گئے. یہ اسلام دن بدن پھولتا اور پھلتا گیا. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب کفار و مشرکین کا ظلم بڑھتا گیا, تشدد بڑھتا گیا, مسلمان پر ظلم, اللہ اکبر, صحابہ پر اتنا ظلم کرتے تھے, تپتی ہوئی ریت میں ننگے بدن کھینچتے تھے. اللہ اکبر. وہ چٹیل میدان, وہ تپتی ہوئی ریت, ریگستان کا معاملہ کتنا وسیع ہے. آپ یوٹیوب پر سرچ کریے, سب دکھائی دے گا آپ کو.
اور جو حاجی حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نکیلی پتھریلی زمین ہے، اگر ننگی پیٹھ پر اسے کھچیڑا جائے تو اس کا حال، اس کی پیٹھ کا حال کیا ہوگا۔ ہم نے تو کوئی مشقتیں نہیں اٹھائیں، ہم نے تو کوئی پریشانی نہیں اٹھائی، جو ہمیں یہ دین ملا اس میں بھی ہم کوتاہی اس قدر کرتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی، اس مبارک دن میں بھی اتنی کوتاہی کہ ابھی اس جناب جو ہے جب 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں تب جماعت میں تب آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جب 10 یا 15 منٹ رہ جاتے ہیں تب جناب نکل کے آتے ہیں، اب چلیے جمعے کی نماز پڑھیں۔ حضور نے بارہا ارشاد فرمایا اس مبارک دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس مبارک دن میں درود تمہارا خود سنتا ہوں۔ جب کفار و مشرکین کا ظلم خوب ہوا اور مسلمان کچھ مکہ مکرمہ، کچھ مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ حبشہ چلے گئے، لیکن جب سازشیں رچیں حضور کے قتل کی تو انہوں نے جگہ پتہ کون سی تجویز کی؟ دار الندوہ۔ کیا نام ہے؟ انعام دل پر لکھ لینا، دار الندوہ۔ اس کی ایک حقیقت اور بتاتا ہوں آپ کو۔ نام کیا تھا؟ دار الندوہ۔ کسی نے کہا انہیں ضلع وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو گھر میں مار دیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی نے کہا جو ہے ان کو زہر کھانے میں دے دیا جائے۔ طرح طرح سے منصوبے حضور کو، یعنی جب اسلام کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے اس چراغ کو ہی مٹا دیا جائے، اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ ہم تو بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے تو کوئی مشقتیں نہیں اٹھائیں، ایسا پیارا مذہب، ایسا پیارا نبی ملا۔ ظلم بڑھتا گیا، اسی دار الندوہ میں یہ میٹنگ کری کہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اور منصوبہ منصوبہ کیا رچا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، رائے اس بات پر جمی کہ سارے قبیلے کے لوگ، نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے، سارے قبیلے کے لوگ ان کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیں، جیسے فجر کی نماز کے لیے ایک بار بھی حملہ بولا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، سرکار کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ثابت ہوگا کہ ان کے قبیلے، ان کے خاندان میں اتنی جرت نہیں ہو کہ پورے قبیلے سے لڑ سکیں، یا ان کے جانثار ساتھی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ سارے قبیلے سے وہ لڑ سکیں۔ اور اسی نام سے لکھنؤ کے اندر دار الندوہ کھولا ہے، جس میں میرے حضور کی قتل کی سازشیں رچی تھیں، اسی نام سے لکھنؤ کے اندر دار الندوہ کھولا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ نبی سے محبت کرنے والے ہم ہیں یا جو اس نام کا مدرسہ کھولتے وہ ہیں۔ لکھنؤ کے اندر بہت بڑی عریض و وسیع عریض زمین میں وہ بنا ہوا ہے دار الندوہ، جس میں میرے نبی کے قتل کے منصوبے رچے گئے، اسی نام سے لکھنؤ کے اندر دار الندوہ کھولا گیا۔ حیرت ہے، نبی کے چاہنے والے نبی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم بھی سننے ہیں، لیکن نبی کے جس گھر میں نبی کے قتل کا منصوبہ رچا گیا، اسی نام سے دار الندوہ لکھنؤ میں کھولا گیا۔ اللہ اکبر۔ میٹنگ ہونے کے بعد جب انہوں نے یہ پورا پلان سوچ لیا کہ اب حضور کو صبح قتل کر دیا جائے گا، حضرات محترم، اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو اس بات سے آگاہ کیا، اے حبیب اب تمہارے ہجرت کا وقت آ گیا، اب یہ مکہ چھوڑ دو، یہ کفار و مشرکین ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والے ہیں، تمہاری مبارک جان کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ شہر چھوڑ دو۔ شہر سے کتنا پیار ہوتا ہے یار، جس شہر میں ہم رہتے ہوں، اگر ہم نے اسی شہر میں کہا جائے گھر بار بھی ہوتا ہے، اس صحن میں، جس صحن میں ہم کھیلے کودے وہ صحن بھی ہوتا ہے، پھر مکہ اتنا مبارک شہر جہاں اللہ کا مقدس گھر ہو، جہاں بچپنا گزرا ہو، خانہ کعبہ کے ارد گرد رہ کر بچپنا گزرا ہو، جس کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے جس نے 1 رکعت 2 رکعت نماز پڑھ لی 100 رکعت نمازوں سے زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا، اتنا مبارک شہر، وہ مبارک شہر چھوڑا اسی دین کے خاطر، اسی امت کے خاطر۔ رات ہی رات میں حضور، کفار و مشرکین چاروں طرف لگے ہوئے تھے حضور کے قتل کے لیے، اور اپنی تلواروں میان سے نکالے ہوئے تھے۔ حضور جو ہے ان پر خاک اڑاتے ہوئے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کے مکان پر گئے، پورا انہیں ماجرا سنایا۔ سنانے کے بعد ابو بکر صدیق رونے لگے، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ میں چلوں؟ سرکار نے کہا آپ بھی ساتھ میں چلیے۔ اب پہنچے جنوبی جانب تو ایک پہاڑ بلند تھا، اس کے اوپر غار ثور بنی ہوئی تھی، تو سرکار ابو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مبارک کاندھے پر بیٹھیے
اور میں آپ کو اونچائی پہ لے کے چلتا ہوں، اس لیے کہ بڑی اونچائی ہے سرکار نے۔ پھر سرکار ان کے کاندھوں پر بیٹھے بغیر تردد کے سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے معلوم کیا جب حضور تمہارے کاندھوں پر بیٹھے تھے تو تمہیں کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن رحل پر رکھا ہوا ہے۔ یہ محبت والے ہیں کہ کبھی میں اس مبارک قدم کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس کو مبارک قدم کو بوسہ دیتا ہوں، اور وہ اونچائی مجھے محسوس نہیں، میں چڑھ گیا۔ اور اس کے بعد میں سرکار جب غار ثور کے قریب پہنچے، حضور کو اتارنے کے بعد اس کے اندر غار ثور کے اندر جب گئے تو 70 سوراخ تھے، 600 سال سے وہ اس کے اندر ایک سانپ بھی تھا۔ دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے 70 سوراخ کیے تھے حضور کے دیدار کے لیے۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو اس سانپ نے سن رکھا تھا۔ وہ سانپ 600 سال سے نبی کے دیدار کا مشتاق تھا۔ یار نبیوں کی عظمتیں سانپ جانور سمجھ گئے، انسان نہیں سمجھتا، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ 600 سال سے نبی کے دیدار کا منتظر تھا وہ سانپ۔ بہرخیر جب سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، آپ نے ان 70 سوراخوں کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے امامے سے چادر سے سارے سوراخ بند کر دیے۔ جب 2 سوراخ بچے تو اپنی دونوں پیر کی ایڑی رکھ دی اور حضور سے کہا حضور تشریف لائیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کاش کہ عمر کہتے ہیں کاش کہ ابو بکر سینے کے ایک میں بال ہوتا۔ اور جب کھلا آسمان دیکھا، تارے کھلے ہوئے دیکھے، سیدنا عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہے؟ تو سرکار نے کہا ہاں ابو عمر کی ہیں۔ تو سوال کچھ اور تھا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے باپ کا نام بولیں گے، تو پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ ابو بکر کے؟ تو کہا عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی نیکی ایک طرف، ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف۔ حضرات محترم، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا شکر بجا لانا، ان کا ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چونکہ انہوں نے جو ساتھ دیا ہر وقت، جو نبی کا ساتھ دیا۔ جب جنگ احد کا واقعہ ہے، حضور کے لیے عریش بنایا گیا، چھپر بنایا گیا، اور ان کی رہائش کے لیے جب وہ جھوپڑی بنائی گئی تو کفار و مشرکین کا مرکز کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ تو جب باری آئی کہ حضور کے مکان کی یہ اس عریش کا پہرا کون دے گا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں پہرا دوں گا۔ لوگوں نے ایک دن حضرت مولا علی نے کہا کہ سب سے دلیر جو ہے آپ بتائیے سب سے طاقتور دلیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت علی سے حضور آپ ہیں، آپ نے فتح خیبر کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، جو 40 لوگ ہلا نہ سکے۔ تو مولا علی نے کہا، حضرت علی نے کہا تم غلط کہتے ہو، میں تو اس سے لڑائی لڑتا ہوں جو میرے مد مقابل کا ہوتا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے، جو میرے مد مقابل کا ہوتا ہے، میں اس سے لڑائی، اس سے جنگ کرتا ہوں۔ تم نے جواب صحیح نہیں دیا۔ تو کہا حضور آپ جواب دیجئے، آپ بتائیے کون ہے؟ کہا سب سے دلیر اگر کوئی ہے صحابہ میں تو سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وہ کہا وہ کیسے؟ کہا جب جنگ احد کا واقعہ ہے، عریش بنایا گیا، کوئی تیار نہیں تھا۔ کیوں تیار نہیں تھا؟ کہ اس مبارک جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں کاٹ کے جائے گا تو جائے گا، لیکن جائے گا تو صحیح، نہیں سمجھے؟ نقطہ ہے، نقطہ پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر ہم حضور کی پہرا دیں گے، حضور کی جان کا پہرا دیں گے، تو اگر کوئی ہماری جان کو تکلیف پہنچا کے کاٹ کے چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جائے گا تو حضور کے پاس۔ لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں جان جائے تو جائے، کچھ ہی بدن کا ہر حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اس کو حضور تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس بات کا بھی آپ کو اتنا بھروسہ تھا، لوگ ڈرتے تھے اس بات کے کہ اگر ہمیں قتل کر کے کہیں حضور کو قتل نہ کر دے، حضور کو ایذا نہ پہنچائے، لیکن ہمیں قتل کر کے چلا گیا تو حضور کو ایذا پہنچائے گا، لیکن ہم جب تک مقابلہ کرتے رہے، ڈٹے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہمیں قتل کر کے پہنچ گیا تو پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ اور شوق دیکھیے، آپ کہتے ہیں آپ نے پہرا دیا اور کبھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے، کبھی دائیں سے کرتے، کبھی بائیں سے کرتے، کبھی اس جانے سے کرتے، کبھی اس جانے سے کرتے، اور آپ نے پوری جو ہے ذمہ داری کے ساتھ حضور کی حفاظت فرمائی۔
اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا نفع کسی مال نے نہیں دیا۔ آپ نے آج کل کا ماحول کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا خرچ کر دیا تو مار پھولے نہیں سماتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ مال بھی خرچ کرتے تھے، حضور کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، آپ کا وضو جو بھی خدمت تھی وہ سارا کچھ کرتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے تھے۔ جب 2 سوراخوں میں آپ نے اپنے دونوں پیر رکھ دیے تو سانپ تو 600 سال سے آپ کے دیدار کا منتظر تھا کہ یار ابو بکر تو بھی عجیب ہے، تیری بھی شان عجیب ہے، تو بھی ایسا محبوب ہے کہ ہم نے 70 سوراخ اس لیے کیے تھے کہ حضور کا دیدار کریں، لیکن تو نے یار سب میں سوراخ میں کپڑوں کو ٹھوس دیا، ایک تو سوراخ باقی رکھتا۔ یہ سانپ اپنی زبان حال سے کہتا ہے 2 سوراخ بچے، تفسیر کے اندر ہے، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، میں نے کل ہی شام کو پڑھا تھا کہ 2 سوراخ بچے، دونوں میں اپنی ایڑیاں لگا دیں اور سانپ نے 12 کوشش کری، جب نہیں ہٹایا تو اس نے ڈسا، اور ایک بار نہیں کئی بار سانپ نے ڈسا۔ اور جب سانپ ڈستا ہے نا تو انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، شدت پیدا ہوتی ہے، لیکن پیر ہلایا نہیں، جنبش نہیں کیا پیر۔ اس کے بعد جب زہر پورے طور پر بدن میں پھیل گیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو گرے تو چہرے والضحیٰ پر گرے۔ یار جب ہمارے آنسو گرتے ہیں تو دامن پر گرتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں۔ ابو بکر تیری شان کتنی نرالی ہے، تیری شان کتنی بڑی اور بلند ہے کہ جب تیرے آنسو گرے تو کسی اور پر نہیں بلکہ چہرے والضحیٰ پر گرے، جس چہرے کو قرآن نے اعلان کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تیرے مبارک آنسو کتنے مبارک ہیں کہ جب تیرے آنسو گرے تو چہرے والضحیٰ پر گرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور کہا ابو بکر کیا بات ہے، کس چیز نے رلا دیا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جب اتنا کہا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً شفایاب ہو گئے، پیر ہٹایا، سانپ نکل کے آیا، دیدار کے یا رسول اللہ 6 سال سے آپ کا دیدار کے لیے منتظر تھا۔ پھر کہا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، اب مجھے رہنے دے۔ سرکار 3 دن تک قیام کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا اعجاز ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اچھے بنے رہے تو ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کا ذکر میں نے اس لیے یہاں کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کا ذکر ہر مومن مسلمان پر واجب ہے، ان کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا اور ان کے لیے محفلیں سجانا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کا ذکر کرے، اس لیے کہ جتنا ساتھ ابو بکر صدیق نے دیا اتنا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ جب لوگ تلواریں لے کر کے آئے نبی کو قتل کرنے کے لیے، تو اگر کسی کے ساتھ دینے والے کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابو بکر صدیق کا ذکر بھی کریں، ان کا نام بھی لیں اور ان کے نام کے محفلیں بھی سجائیں اور ان کے لیے ذکر اور ایصال ثواب بھی کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر سے سچا پیار اور سچی محبت عطا فرمائے جس طرح سے حضور نے محبت کی۔